اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص ملازم ہے یا پھر کھیتی باڑی کرتا ہے یا اسی طرح اور کوئی ہنرمند آدمی ہے اور اس کا گزر بسر چل رہا ہے، آمدنی ہے، لیکن اس نے کسی ضرورت کی وجہ سے قرض لے رکھا ہے اور اس قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس رقم نہیں ہے، یا ضرورت سے زائد رقم تو ہے لیکن اتنی رقم نہیں ہے جس سے وہ اپنا قرض ادا کر سکے، قرض زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں ایسا شخص مقروض ہے اور اس کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے۔ قرآن میں جو 8 مصارف بیان کیے زکوٰۃ کے، اس میں ایک فرمایا والغارمین، اور جو لوگ مقروض ہیں تو مقروض لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا یہ جائز ہے، جبکہ ان کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جس کے ذریعے وہ اپنا قرض ادا کر سکیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو مشورتاً یہ کہنا چاہیے کہ پہلے تمہارے پاس ضرورت سے زائد جو ہے اس کو خرچ کرو، اس کے بعد جو زائد ہوگا تو اس کے لیے دوسروں سے مدد حاصل کرو، اس لیے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس کے پاس جتنا مال ہے وہ ایک طرف رہتا ہے اور پھر اپنے قرض کے نام پر یا دوسری ضرورتوں کے نام پر لوگوں سے رقمیں وصول کی جاتی ہیں۔ اس سے معاشرے کے اندر مفت خوری کی عادت یہ پھیل جاتی ہے، اس سے بھی معاشرے کو بچانا چاہیے۔ تو اس لیے ان لوگوں کی بھی خود ذمہ داری ہے اور مالداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ایسی ضرورت آپ کے سامنے رکھے تو ایسی صورت میں پہلے ان سے کہو کہ اپنے پاس جتنی رقم ہے وہ پہلے خرچ کر ڈالو، اس کے بعد جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس سے زائد جو بھی خرچ ہوگا تو اس کے لیے دوسروں سے مدد حاصل کر سکتے ہو۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے تو لوگ اس کے لیے یا تو بکرا ذبح کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، یا پھر مرغی وہ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بکرا ذبح کرنا، صدقہ کرنا، اس کو گویا لوگوں نے لازم سمجھ لیا ہے کہ کوئی بیمار پڑے تو صدقے کے طور پر بکرا ذبح کر دو، بکرا صدقہ کر دو۔ تو یہ ایک غیر لازم چیز تھی شریعت میں، اس لیے کہ صدقہ تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا تھا، پیسے بھی تقسیم کر سکتے تھے، دوسری چیز بھی تقسیم کر سکتے تھے، لیکن یوں سمجھتے ہیں کہ وہ بیماری اسی جانور کو ذبح کرنے کی صورت میں ہی جائے گی۔ تو ایک غیر لازم چیز کو لازم سمجھنے کی وجہ سے بہت سے فقہا نے اس کو بدعت قرار دیا ہے اور منع کیا ہے کہ اس طرح جانور صدقہ مت کرو، بلکہ اس کی جگہ رقم وغیرہ تقسیم کر دو۔ اب اسی سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جانور صدقہ کیا جاتا ہے بیمار ہونے کے موقع پر، یا اس کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ نفل صدقہ کہا جاتا ہے، اور نفل صدقے کا حکم یہ ہے کہ غریبوں کو دینا یہ اولا ہے، اور کوئی مالدار ہو اس کو بھی دے دیا تو اس صورت میں وہ صدقہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کی رقم وصول کرتے ہیں، لیتے ہیں، لیکن صدقے کا گوشت وہ لینے سے منع کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کی رقم تو اس سے بھی زیادہ گویا اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہ تو کسی غریب ہی کو دے سکتے ہیں، مالدار کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، اور یہ نفل صدقے کا گوشت وہ تو مالدار کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگرچہ مالدار کو دینا اولا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، غریبوں ہی کو دینا چاہیے، لیکن کبھی ضرورت ہو اور کسی مالدار کو دے دیا جائے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ، اب کسی نے نذر مان لی، منت مان لی کہ اگر میرا بیمار اچھا ہو گیا تو ایسی صورت میں جانور صدقہ کروں گا، تو یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جانور صدقہ کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کروں گا، دونوں میں فرق ہے۔ اگر یہ منت مانی ہو کہ اگر میرا بیمار اچھا ہو جائے تو میں جانور صدقہ کروں گا، تو ایسی صورت میں جانور کو صدقہ کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ رقم دینا یا پھر دوسری کوئی ضرورت کی چیز دے دینا صدقے کے طور پر یہ بھی جائز ہے، الا یہ کہ کوئی جانور متعین کر دیا
اور یوں کہا ہو کہ میرے گھر کے اندر فلاں جو بکرا ہے اسی کو میں صدقہ کروں گا تو پھر وہ متعین ہو جاتا ہے. لیکن متعین نہ کیا ہو، صرف یوں کہا ہو کہ جانور صدقہ کروں گا تو پھر اس کی جگہ رقم وغیرہ بھی دینا جائز ہے. اور اگر یہ منت مانی ہے کہ جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کروں گا تو ایسی صورت کے اندر جو راجح یہی ہے کہ جانور کو ذبح کرنا پڑے گا اور اس کا گوشت صرف غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، غریبوں کے علاوہ مالداروں میں تقسیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ منت مانی ہے، اور منت مانے تو ایسی صورت میں وہ صرف غریبوں کا حق ہو جاتا ہے. اور منت کی صورت میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ زبان سے کہنا ضروری ہے تب منت صحیح ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری نیت تھی کہ یہ جانور ذبح کر دو، تو صرف نیت سے وہ لازم نہیں ہوتا. صرف دل میں ارادہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ صدقہ لازم نہیں ہوتا. ہاں اگر نیت کے ساتھ آپ نے زبان سے بھی کہا ہو کہ بیمار اچھا ہوا تو یہ جانور صدقہ کروں گا، یہ جانور ذبح کروں گا، تو اب وہ لازم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق.